آج دنیا کے سامنے ظلم کھل کر ہو رہا ہے۔ معصوم بچوں کی لاشیں، ماؤں کی سسکیاں اور ٹوٹے ہوئے گھر۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سب کے ہاتھ میں ایک پرامن مگر طاقتور ہتھیار ہے۔ مگر کیوں؟ آئیے قرآن، حدیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جواب لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ اگر کوئی کمپنی، کوئی برانڈ ظلم کو فروغ دے رہا ہو تو اس سے خریدار بن کر ہم بھی اس ظلم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی ظالم کی مدد کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرے گا۔ ظالم کی مدد صرف بندوق سے نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا ایک خریدا ہوا پروڈکٹ بھی ان کے لیے طاقت بن سکتا ہے۔ تو کیا ہم اپنا مال ظالم کے قدموں میں ڈال دیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی ظلم دیکھا تو خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ بنو نذیر ایک یہودی قبیلہ جب مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف سخت اقدام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کھجوروں کے باغات کاٹنے کا حکم دیا تاکہ ان کی معیشت کمزور ہو اور مسلمانوں پر دباؤ کم ہو۔ یہ عمل قرآن میں بھی ذکر ہوا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ یہ سراسر معاشی بائیکاٹ تھا، ظلم کے مقابلے میں عملی اقدام۔ آج بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہی سبق ملتا ہے، ظلم پر خاموشی گناہ ہے۔ بائیکاٹ کوئی کمزور عمل نہیں، یہ خاموش احتجاج ہے، ایک مومن کی غیرت کا اظہار ہے۔ آج ہم اگر اپنی خریداری سے ان ظالموں کو مالی طاقت دے رہے ہیں تو ہم بھی اس جرم میں شریک ہیں۔ آج سے عزم کریں، جو ظلم کو سپورٹ کرے اس کی پروڈکٹ ہم نہیں خریدیں گے۔ یہ ہمارا دینی، اخلاقی اور انسانی فرض ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔